بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک شاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نشاندہی۔ ناظرین، معاشرے میں جس طرح خواتین کے حقوق کی بات کی جائے تو اس طرح کئی مسائل اجاگر ہوتے ہیں۔ اس موضوع پہ آج ہم تفصیل سے ڈیٹیل سے بات کریں گے، اور آج ہمارے ساتھ جو اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ جناب ملک محمد ظہیر اوان صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، چیئرمین عوام رابطہ کونسل کمیٹی اسلام آباد، رہنما پاکستان تحریک انصاف ہیں، اور سابقہ امیدوار برائے ممبر قومی اسمبلی حلقہ NA 54 اسلام آباد سے انہوں نے یہ الیکشن بھی کیا ہے۔ تو آج ہم خواتین کے حوالے سے کچھ جو ان کے مسائل ہیں جو حل نہیں ہو رہے اس بارے میں بات کریں گے۔ تو پہلے تو میں اپنے مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی شیڈول سے ہمیں وقت دیا، آپ دونوں احباب کا بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ چودھری محمد عدنان صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی اس بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پہلے آپ کی طرف میں آؤں گا ملک صاحب کہ پچھلے 5 سالوں میں آپ جو وراثتی خواتین کے جو رائٹس ہیں ان پر کام کر رہے ہیں، تو جو آپ یہ جو کمپین چلا رہے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس اہم موضوع پہ بولنے کا موقع فراہم کیا۔ پچھلے تقریباً 4-5 سالوں میں اور میری ٹیم نے ایک کمپین شروع کی کہ وراثت میں خواتین کو ان کا حق دیا جائے۔ اس میں ہم نے مختلف پاکستان بھر میں مختلف جگہ سیمینار منعقد کیے اور مزید ہم آگے بھی ہم کر رہے ہیں۔ اور اس میں ہمارا جو بیسک جو آبجیکٹو یہ تھا کہ جو پاکستان ہے جو اسلام کے نام پر بنایا، وہ ملک جو کلمے کی بنیاد پر ماضی وجود میں آیا، اس ملک کے اندر آج بھی ہماری تقریباً 95% خواتین اپنے وراثتی حق سے جو ان کی باپ دادا کی زمین جو ان کے نام آتی ہے تو ان کے بہن بھائی ان کو یا ان کے بھائی جو ہوتے ہیں یا والد صاحب ان کو دیتے نہیں ہیں۔ اس میں ہم نے الگ کمپین چلائی اور اس میں سیمینار بھی ہم نے منعقد کیے کر رہے ہیں۔ تو اس میں وہ اس کو بلیو کریں کہ ایسی ایسی خواتین شناختہ ہوتا ہے کہ ان کا اور ذریعہ نہیں ہوتا کمانے کا۔ اس کمپین میں ہمیں ایسی ایسی خواتین سے رابطہ ہوا جن کا کوئی اور ذریعہ نہیں کمانے کا، ان کی وہ پراپرٹی ہوتی ہے جو باپ کی طرف سے آتی ہے تو وہ بھائی چھین لیتے ہیں۔ بالکل۔ تو آپ دیکھنے میں یہ ہے کہ آپ کافی سوشل ایکٹیویٹی بھی کرتے ہیں، عوام کی کافی آپ نے خدمت کی۔ اگر کوئی عورت اپنی وراثتی حق سے محروم ہو جائے تو وہ کس طرح اپنے حق لے سکتی ہے؟ دیکھیں آپ نے بڑا اہم سوال کر دیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی عورت اپنے وراثتی حق سے محروم ہوتی ہے، یا اس کا باپ یا اس کا بھائی یا کوئی بھی شخص، کوئی بھی تھرڈ پرسن بھی اگر اس پراپرٹی میں یا اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لیتا ہے یا اس کو نہیں دیتا، تو پاکستان کے اندر جو قوانین بنے ہوئے ہیں خواتین کے حوالے سے وہ 3 طرح کے قوانین ہیں۔ ایک تو ملک صاحب اس میں جو سول، جس کو ہم کہتے ہیں دیوانی قانون، سول لا بنا ہوا ہے، جس میں کوئی بھی عورت سول کورٹ میں جا کے اپنا ایک دعویٰ دائر کرے گی بابت جو بھی اس کی پراپرٹی ہے۔ جی جی۔ اس میں متعلقہ عدالت اس کے ریکارڈ کو دیکھے گی، اس کا جو ریکارڈ ہوگا اس کے مطابق انشاءاللہ اس کا حق میں فیصلہ آئے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور قانون ہے جس کو ہم کرمنل لا کہتے ہیں، فوجداری قانون کہتے ہیں۔ اس میں باقاعدہ پاکستان پینل کوڈ کا جو دفعہ 498A ہے، 498A ہے، وہ واضح کہتا ہے اگر کوئی بھی عورت اپنے وراثتی حق سے محروم ہو گئی ہے یا اسے کیا گیا ہے یا کیا جا رہا ہے تو وہ متعلقہ تھانے میں ایک اپلیکیشن سبمٹ کرے گی، ساتھ اپلیکیشن کی اپنا وہ ریکارڈ لگائے گی، ریونیو ریکارڈ لگائے گی، میں زمین کی مالک ہوں اور فلاں شخص نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا یا مجھے نہیں دے رہا۔ صحیح۔ اور متعلقہ تھانہ باقاعدہ اس سیکشن کے تحت جو میں نے بھی ریپیٹ کیا 498A، اس کے تحت باقاعدہ اس پہ دفعہ لگے گی، FIR ہو جائے گی، اور اس سیکشن کے تحت 10 سال سزا ہے اور 10 لاکھ جرمانہ بھی ہے۔ صحیح۔ لیکن ہماری کمپین کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوا کہ یہ جو قوانین تھے جو میں نے پہلے ابھی بیان کر چکا ہوں، یہ پرانے قوانین چل رہے ہیں، تھوڑے لینتھی پروسیس ہے، لیکن موجودہ گورنمنٹ نے ہماری آواز پہ جو ہم نے کمپین شروع کی پچھلے 4-5 سالوں میں، اس میں ہم نے شور ڈالا دی کہ خواتین کو ان کا حق دیا جائے، ان کا وراثتی حق دیا جائے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کو حکم ہے کہ یہ ان کا حق ہے۔ بلکہ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 7 کے اندر اللہ رب العزت کا واضح حکم ہے کہ اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو ان کا حق دو جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ اس ہماری کمپین کا ایفیکٹ یہ ہوا کہ جو موجودہ گورنمنٹ انہوں نے ایک بل پاس کی ہے اسلام آباد کے اندر بھی اور پنجاب کے اندر بھی، اس میں 60 دن کے اندر وفاقی متسب کو اختیار دیا کہ وہ 60 دن کے اندر ودن 2 منتھ کے اندر اس خاتون کا مسئلہ کو سنیں
اور ان کے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کر کے زمین اس کے حوالے کی جائے. صحیح. یہ جو لیٹسٹ قانون بنا ہے مطلب اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ٹائم لمٹ رکھ دیا گیا کہ ود ان 2 منتھ کے اندر پراپرٹی اس کو جو مل جائے, اس کے رائٹ اس کے ہینڈ اوور جی. اس بل کا نام ہے وومن پراپرٹی رائٹس 2021 بھی ہے, پنجاب میں 2021 ہے اور اسلام آباد میں 2020 ہے. صحیح. اب وفاقی متصب کے پاس جب وہ میٹر جائے گا تو وفاقی متصب ڈی سی اسلام آباد کو یا جو بھی متعلقہ ڈی سی ہوگا اس کو آرڈر کرے گا جی کہ آپ اپنا اس عورت کا متعلقہ ریکارڈ دیں. اب اس ریکارڈ آ جائے گا, اس ریکارڈ کی روشنی پہ پھر متصب جو ہوگا وفاقی متصب ہوگا وہ اس کو اختیار دیا گیا کہ وہ زمین کے حوالے کرے. صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہماری اس کمپین کا اثر ہوا کہ لوگوں میں اویئرنیس آئی, خواتین میں اویئرنیس آئی, ہماری ماؤں بہن بیٹیوں کو ایک پیغام ملا جی کہ ان کا حق ہے اور اس طرح مل سکتا ہے. اور ہم آگے بھی انشاءاللہ اس پہ کام کر رہے ہیں, مختلف جگہ سیمینار کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چلے اللہ پاک بہتری کرے. ہمارے ساتھ چودھری عدنان صاحب بھی موجود ہیں. آلریڈی آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, کرائم کی بیٹ بھی کر رہے ہیں. جیسا کہ ملک صاحب نے ابھی واضح ایک ڈیٹیل دی ہے جو قوانین خواتین کے حقوق میں بتائے گئے ہیں, تو آپ کیسا دیکھتے ہیں اس کو؟ جی بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. خواتین کے حوالے سے تو دیکھیں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے اس طرح سے کام جو ہے وہ نہیں کیے, لیکن جو ابھی ریسنٹ دیکھنے میں آ رہا ہے جیسے کہ ملک صاحب نے بتایا, تو ہوپ فلی جو وراثت کے قوانین ہیں اس میں ایک بہت اچھا اسٹیپ ہے کہ اگر ان کو اس پہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ مل جائے وہ اپنے جو وراثتی حقوق ہیں وہ لے سکیں گے. جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے اس میں نے بہت زیادہ کیسز ایسے دیکھے ہیں کہ جس میں لیڈیز کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی ہوتی ہے, اور چاہے وہ کسی بھی فورم پہ چلی جائیں تو ان کو جو ہے وہ پریشانی اور لیکن اب دیکھنے میں جو صاحب یہ ہے کہ کافی حد تک اس چیز کو کنٹرول کر لیا گیا موجودہ حکومت نے بھی, اور جیسے آپ ماشاءاللہ بیٹ کر رہے ہیں, سی پی او راولپنڈی محمد حسن یونس صاحب کے آنے سے کافی ازالہ ہوا ہے اس چیز کا, کیا کہتے ہیں آپ اس پر؟ بالکل ایسے ہی ہے, لیکن سی پی او صاحب نے کافی اچھے اقدامات کیے ہیں, لیکن اس میں جو عورت ہے آپ کو پتہ ہی ہے وہ اس طرح سے بھاگ دوڑ نہیں کر سکتی, تو اس کے لیے کوئی ایسا قانون جو ہے وہ عمل میں لایا جائے جس میں اس کو جو ہے نا وہ فوری طور پہ پرامپٹ ریلیف جو ہے وہ مل سکے. ملک صاحب میں واپس آپ کی طرف آؤں گا. آپ ماشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی رہ چکے ہیں. تھوڑا سا اس چیپٹر سے ہٹ کے ایک کوشچن کرنا چاہوں گا جو ہر بندے کی اس ٹائم آپ کو بھی پتہ ہے آواز ہے, وہ ہے مہنگائی. تو کیا وجہ ہے ایسی کہ تقریباً 3.5 سال ہونے والے ہیں موجودہ حکومت کو کہ اس مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر پائی؟ دیکھیں جی اس پہ بھی میں اپنی رائے دوں گا, اور اگر آپ تھوڑا سا فیکٹس میں جائیں, ایک ہوتا ہے کہ آپ پارٹی کو ڈیفینس کرتے ہیں. بینگ ایڈوکیٹ میں جب بھی بات کرتا ہوں تو پارٹی سے وفاداری اپنی جگہ ہوتی ہے, لیکن اگر جب تک آپ فیکٹس میں نہیں جائیں گے کسی معاملے میں بھی تو آپ کو اصل حقائق نہیں ملتے. بالکل ایسے پچھلے 70 سال جو گزرے, پچھلی جتنی حکومتیں گزری, دیکھیں ایک چھوٹی سی شاپ ہے نا, اگر آپ وہ مقروض چل رہی ہو نا تو آپ اس دکان کو آگے نہیں چلا پاتے, کیونکہ ایک دکان آلریڈی شاپ ہے وہ مقروض ہے. دیکھیں پچھلی حکومتوں نے قرضہ لیا, اب وہ قرضہ ریٹرن کرنا ہے. جب آپ ہی پیسے, سر آپ کی بات یہی روکوں گا, جو حکمران بھی آتا ہے اس کا یہی ہوتا ہے کہ پچھلی جو حکومت تھی وہ یہ کر گئی ہے, میں فیکٹس میں تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں گے. جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ پچھلوں کو مورد الزام اٹھاتے ہیں کہ اس نے یہ کیا, لیکن جو فیکٹس ہیں کہ قرضہ جو لون تھا وہ آئی ایم ایف سے لیا گیا, اس کو ریٹرن جب کرتے ہیں تو اس میں پرسنٹیج دیکھیں جو انٹرسٹ کی ہے وہ کتنی بڑھ جاتی ہے. صحیح. دوسرے نمبر پہ کرپشن ہے. بالکل کرپشن اس بات پہ عمران خان صاحب ہمارے جو اعظم صاحب ہیں انہوں نے پچھلے 22 سالوں میں مختلف فورم پہ یہی بات کی تھی کرپشن جو ختم کرنی ہے, میں ان چوروں ڈاکوؤں کو مطلب اپنا اندر جیل بھیجوں گا, ان کے خلاف جاؤں گا, اور پھر یہ باہر بھاگ گئے, اور انہوں نے سارا پیسہ جو آپ کا منی لانڈرنگ کے ذریعے یا کرپشن کر کے باہر بھیج دیتے ہیں, وہ پیسہ کس کا ہے؟ وہ اس ملک کا ہے نا. جب آپ کی شاپ سے, میں چھوٹی سی مثال سمجھنے کی تھی کہ ایک شاپ کے اندر سے جو پیسے ہیں جو ڈیلی کی انکم ہوتی ہے وہ چور کر کے لے جائیں, آپ چورا کے لے جائیں, تو جو آپ نے اور سامان خریدنا ہے وہ غافل آئیں گے. اسی طریقے سے جو اس ملک کا پیسہ تھا وہ کرپشن کر کے باہر بھیج دیا گیا اور وہاں پہ اثاثے بنا دیے گئے, واپس نہ آیا. ایک تو وہ اس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی, اور دوسرے نمبر پہ جو ہے قرضہ لیا. ان دونوں چیزوں میں جب تک کنٹرول حاصل نہیں کریں گے, قرضہ ختم نہیں کریں گے, تب تک میرا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ بینگ ایڈوکیٹ جو میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے,
آپ اسے کبھی بھی مہنگائی روک نہیں پائیں گی. چاہے آپ خان صاحب بیٹھ جائیں, میں بیٹھ جاؤں, کوئی بھی زیادہ بن جائے, جب تک ان دونوں چیزوں پہ کنٹرول نہیں کریں گے. چائنا نے کیسے کنٹرول کیا؟ انہوں نے اپنے جناب وزیروں کو جو کرپشن ان کو پھانسی دلایا, سزائیں دی. بالکل. تو وہ دیکھیں آپ حالات تبدیل ہو گئے. جب تک ایک دو وزیر ان کو پھانسی نہیں ملے گی, یہ کرپشن سے باز نہیں آئے گا. اور یہی پیسہ جو باہر جا رہا ہے واپس پاکستان میں آئے گا. بچے ان کے باہر پڑھ رہے ہیں, وزیر جہاں بن جاتے ہیں, اور پھر اس کا نقصان جو عوام کو ہوتی ہے. جو صاحب آپ کی طرف آؤں گا, جو جیسے ابھی ملک صاحب سے بات ہو رہی تھی کرپشن کی, حکومت نے کافی حد تک تو کنٹرول کیا کرپشن کی, لیکن ابھی بھی آپ بینگ اے کرائم رپورٹر, اس نظر سے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آیا کہ کرپشن ختم ہوئی؟ میں سر اس حوالے سے ایگری نہیں کروں گا, کیونکہ کرپشن جو ہے وہ جو ہمارے پاس رپورٹس ہیں, کرپشن جو ہے وہ ڈے بائی ڈے بڑھ رہی ہے. مہنگائی جو ہے وہ ڈے بائی ڈے بڑھ رہی ہے, اور اس کا یعنی کہ اثر دوسرا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جرائم بھی بڑھ رہے ہیں. لوگوں کے پاس جو روزگار تھے وہ ختم ہو گئے ہیں. اب جو بے روزگاری تھی اس میں لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں وہ بھی سپوز اگر وہ بندہ انجینئر ہے یا کوئی اس طرح کے معاملات ہیں اس کے, تو وہ اس کو غلط وے میں جو ہے وہ یوز کر رہا ہے تاکہ چیزوں کو جو ہے وہ اکاموڈیٹ کر سکے, گھر کو چلا سکے. تو میرا جو اپنی پرسیپشن ہے وہ یہی ہے کہ مہنگائی کو تھوڑا سا کنٹرول کیا جائے اور عوام کو جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ ریلیف. اللہ کرے جی مہنگائی کو کنٹرول ہو تو عوام کو کسی حد تک ریلیف ملے. ملک صاحب آپ نے کافی ماشاءاللہ سوشل ایکٹیویٹی میں آپ کو پیش پایا گیا, تو آپ نے مین کام جو اپنے علاقے میں کیے ہیں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ذرا بتا دیں. سر دیکھیے, اس میں میرا تعلق حلقہ NH1 اسلام آباد سے ہے. میں سابقہ امیدوار بھی تھا. نیکسٹ بھی انشاءاللہ اگر عوام نے انشاءاللہ پارٹی نے مجھے نہیں عوام آپ کو کافی سراہ رہی ہے آپ کے اس میں دیکھیں بے شمار مسائل ہیں, جیسے روڈوں کا مسئلہ ہوتا ہے, سیوریج کا مسئلہ ہوتا ہے, گلیوں کی پختگی کا مسئلہ ہے, پانی کا مین ایشو ہے, بجلی کا ہے. سب سے بڑی کامیابی میری ٹیم کی یہ ہوئی تھی کہ ہم نے پورے اسلام آباد میں بجلی کے نئے میٹر, شاید جیسے پہلے میں ہوگا کہ بین لگا تھا, سٹی نے بین لگایا تھا. الحمدللہ میں اور میرے جو اس میں دو ساتھی وکیل اور تھے, ملک زبیر امان صاحب, خواجہ عبدالحفیظ ایڈوکیٹ صاحب, ہمارا ٹیم اپنی پینل تھا. ہم نے ہائی کورٹ ریٹ کی, ملک یونس کا نام سی ڈی ہے, اس میں جیسے علم میں ہوگا کیونکہ ان کا کافی تعلق ہے, تو وہ میٹر کی ریٹ جو تھی ہمارے حق میں فیصلہ ہوا, اور اس پہ عوام کے جو میٹر ہیں نا وہ پبلک کو اس کو آرڈر مل گیا کہ وہ میٹر لگائیں, تمام آبادی کے نئے میٹر. جی میٹر, وہ یہ پچھلے تقریباً 10-12 سالوں سے بین تھا کہ اسلام آباد میں نئے میٹر نہیں لگ سکتے. بالکل ایسے. تو یہ سب سے بڑی ہماری کامیابی تھی, پورے اسلام آباد کے ہائی کورٹ سے آرڈر لے کر ہم نے وہ کیا. اس کے علاوہ جو ہاسپٹل جو ہے نا, تو سب ان کا تعلق بھی ترنول سے کافی ہے, وابستگی ہے, کہ ترنول کے لیے میں ایک بہت بڑا دیہی ایریا ہے, ایک دیہی بیلٹ, اس میں کوئی بھی ہاسپٹل نہیں ہے سرکاری, چھوٹا چھوٹا بھی بڑا بھی نہیں ہے. اس میں جو ہماری ٹیم کی کاوش تھی اس میں ہم نے لیٹر بھی لکھے, اس پہ ابھی ہاسپٹل اعظم عمران خان صاحب نے ایک بڑا اسٹیپ لیا, انہوں نے کہا جی اسلام آباد کے جو دیہی وہاں پہ ہاسپٹل بنائے ہیں, کیونکہ جو میجر بڑے بڑے کام ہیں, چھوٹے کام تو ہم نے بہت سے کیے ہیں, لیکن میں آپ کو کیونکہ ٹائم بھی دیکھتا ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں بھی کم ہے, تو میں شارٹلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہاسپٹل کے حوالے سے بھی 2 ہاسپٹل بھی بننے شروع ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے جو پانی کا ایشو ہے, پانی کے اوپر ہم نے بڑا کام کیا, اس میں ہم نے مختلف فورم بٹھا کے بات کی, ان کو لیٹر لکھے. غازی بروتھا سے جو ہماری گورنمنٹ ہے, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ طے کیا جی کہ ہم وہاں سے پانی لائیں گے. غازی بروتھا سے ایک پروجیکٹ جو انہوں نے لانچ کیا ہے, اگلے 5 سالوں میں امید ہے کہ انشاءاللہ پانی وہ اسلام آباد کے شہریوں کو ملے گا. وہ بھی ملے گا. اس کے علاوہ اسلام حل بل کے اوپر ہمارے بے شمار پروگرام ہوئے, جس کو ہم نے مختلف, میں بھی وہی کوشچن ابھی آپ کی طرف, آخری کوشچن میرا وہی ہے, آپ بتائیں تھوڑا سی ڈیٹیل. جی اسلام حل بل جو پیش ہوا اس کے اوپر بھی ہم نے تمام وقت مطلب میں جتنے بھی علماء کرام ہیں مسلم مسلک کے ہیں, ان کو وہاں پہ ترنول کے ایک حال میں اکٹھا کیا, اور اس کے اوپر جا کے ہم نے ایک اپنے پیغام دیا گورنمنٹ کو. بے شک میں تعلق طریقے انصاف سے ہے, لیکن سب سے پہلے اللہ اور اس کا رسول ہے, اس کے بعد دنیاوی ہوتے ہیں. ملک صاحب اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں, اگر یہ اسلام مخالف بل خدا نہ خواستہ یہ پاس ہو جاتا ہے تو پھر کس ادارے کی طرف جائیں, کس سے اپیل کریں گے؟ سر اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا اسلام حل بل کے بتا دوں, اس کی جو فیکٹس ہیں, جو اس کے اندر جو اس قانون کے اندر جو بنایا جا رہا ہے. سندھ کے اندر اس کو پہلے سب سے پہلے سندھ اسمبلی پیش کیا گیا, بالکل, اور وہاں سے جو سندھ کے اندر کچھ ایسے واقعات ہوئے جس میں ہندوؤں کو مطلب زبردستی مسلمان بنایا گیا, چند چیزیں جدھر ہوئے, اس کو بنیاد بنا کر سندھ اسمبلی میں یہ بل پیش کیا گیا. سندھ اسمبلی نے اس کو پاس کیا, لیکن پی ٹی آئی کے جو وہاں پہ گورنر اس نے دستخط نہیں کیے. پھر پی پی کا ہی وہاں پہ سینیٹر ہے, اس نے اسی بل کو سینٹ میں پیش کیا.
گورنمنٹ پی ٹی آئی کی جو اسلام آباد میں انہوں نے کیا ہے کہ اس بل کو بھیج دیا اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس کہ آپ اپنی رائے دیں. اس بل کے اندر یہ ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم بچہ یا بچی 18 سال سے پہلے مسلمان نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر وہ 18 سال کے بعد ہوگا تو وہ بھی اپلیکیشن دے گا ایڈیشنل سینئر کو. مزید 3 مہینے انکوائری ہوگی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جا کے وہ مطلب ایک ہفتے کا پھر ٹائم ہوگا. تو یہ اسلام کے مخالف ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ سب سے بڑی مثال کہ آپ نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. بالکل ایسے ہی. یعنی سب سے کم عمری کا جو ہے 10 سال ہے. جی جی. باقی صحابہ کرام کو بھی دیکھیں انہوں نے بھی کسی نے 13 سال میں کسی 14 سال کم عمر میں اسلام قبول کیے. اسی طریقے سے جو پاکستان کا جو آئین ہے اس کا آرٹیکل 227 یہ آپ اس کو اسٹڈی کر لیجیے گا. واضح کہتا ہے کوئی بھی ایسا قانون جو اسلام اور قرآن کے مخالف ہوگا اس کی روح کے خلاف ہوگا اس کو پاکستان میں نہیں بن پائے گا. اسی طرح آرٹیکل 20 جو کنسٹیٹیوشن کے اندر بھی یہی ہے کہ جو بنیادی حقوق ہیں اس میں تو آپ یہ کر رہے ہیں اگر اس قانون کو پاس کرتے ہیں کہ جو ہمارے مدارس جو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں آرٹیکل 20 کیا کہتا ہے کہ کسی کو بھی آپ کسی مسلک کا ہے کسی مذہب کا ہے پاکستان کا شہری ہے اس کو اپنے مذہب کی ترویج کرنے سے تبلیغ کرنے سے روک نہیں سکتے. اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو لوگ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں جو مدارس ہیں یا مساجد ہیں وہ تو بند ہو جائیں گے پھر کیونکہ ان کو اوپر آپ افیارے دیں گے. تو یہ آرٹیکل 20 اور 27 ہے میں نے بیان کیا اس کے واضح کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایسا کوئی قانون نہیں بن سکتا. صحیح صحیح. آپ کا سوال تھا جی کہ اس کو کہاں پہ ہم چیلنج کریں گے. دیکھیں اگر پہلی بات یہ ہے کہ اس کو ہم انشاءاللہ پورا امید ہے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے کہ ہم اس کو کبھی بھی پاس نہیں ہونے دیں گے. اگر یہ پاس ہوا تو متعلقہ فورم سپریم کورٹ ہے اس کے لیے ہم نے اپنی وکلا کی ٹیم تشکیل دے دی ہے. صحیح. انشاءاللہ عزیز اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہم اس کو چیلنج کریں گے. یہ اسلام کے نام پر بنا ملک ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر دینا ہے. صحیح. بہت شکریہ آپ باپ کا اپنے قیمتی وقت سے آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت شکریہ. جی ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.